السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ نے ایک اصول ہمارے معاشرے میں کافی مشہور ہے، وہ سنا ہوگا، خصوصاً میڈیا کے اندر، جو ڈراماز کے اندر، موویز کے اندر، اور جو ادبی حلقے ہیں جو شعر و شاعری کرتے ہیں، ان سے آپ نے یہ اصول سنا ہوگا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ جب آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، پھر آپ نہیں دیکھتے کہ اس کے طور طریقے کیسے ہیں۔ جب آپ کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو آپ نہیں دیکھتے کہ وہ کس سمت میں جا رہا ہے، بس آپ اپنے محبوب کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ پھر آپ کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتے۔ پھر آپ اپنی، یہ لفظ سنیں، آپ اپنی محبت کا احتساب نہیں کرتے، آپ بلا مشروط اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور لاشعوری طور پہ اس کو خدا بنا لیتے ہیں۔ لاشعوری طور پہ، شعوری طور پہ نہیں، لاشعوری طور پہ آپ اس کو خدا بنا لیتے ہیں کہ اس بندے کی، میرے اس محبوب کی بات حرف آخر ہے، جو یہ کہہ دے میں نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس محبت کا احتساب نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے معاشرے میں جو آپ کو ذلت نظر آ رہی ہے، جو کرپشن نظر آ رہی ہے، وہ صرف اور صرف اس ایک اصول کی وجہ سے ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ بھائی اپنی محبت میں نفرت کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ عجیب اصول ہے کہ محبت میں نفرت کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ جب تک آپ کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جس نے اس محبت کو بنایا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس محبت کو سلام ہے۔ لیکن جیسے ہی اس اشارے سے یہ دور جاتی ہے، جیسے ہی اپنے پالنے والے سے یہ دور ہوتی ہے، تو ہمیں نفرت کرنا لازم ہے، فرض ہے۔ کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو معاشرے کے اندر گناہ، معاشرے کے اندر غلطی، معاشرے کے اندر کرپشن یہ عام ہونے لگے گی۔ کیونکہ ہر بندے کی، میرے بھائی، ہر رشتے کے ساتھ کچھ غرض ہوتی ہے، وہ اس غرض پہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول پہ سمجھوتا کر جاتا ہے۔ کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کسی پان والے کھوکھے پہ جا کے کھڑے ہو کے تو دیکھیں، اتنی گندی گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں لوگ۔ ایک شریف آدمی گزر نہیں سکتا وہاں سے۔ ایک وقت تھا کہ گالی دے دیتا تھا ماں باپ کی، کلو استغفر اللہ، حیا کر یار، ایسے کہتے تھے۔ اب تقیہ کلام ہے دکانداروں کا۔ تقیہ کلام سمجھتے ہیں بھائی تقیہ کلام کیا ہوتا ہے؟ جو اس کی عادت بن چکا ہے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر گالی دینا شروع کر دیں دو دوست آپس میں تو یہ دوستی پکی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ دوستی بے تکلف ہو گئی ہے۔ اب یہ ماں بہن ایک کر دیتے ہیں ایک دوسرے کی، ماشاءاللہ دوستی بڑی مضبوط ہو گئی۔ انا للہ و انا راجعون۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے محبت میں نفرت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، آپ نے محبت کا احتساب نہیں کیا۔ ہمارا تو دوست ہوتا ہے، جگری لنگوٹیا ہوتا ہے، اس کے دانتوں میں سے گٹر والی بدبو آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو منع نہیں کرتے، برا مان جائے گا۔ او بھائی جو دانت، بھائی ظاہری بات ہے بدبو آ رہی، وہ غیر کہے گا، وہ تھوڑا پیچھے ہو گئے بے یار، اس وقت بھی تو آپ کا بیڑا غرق ہونا ہے۔ آپ کا جو دوست ہے لنگوٹیا ہے، وہ کہہ دے میرے بھائی، تو وہ تو زیادہ فائدے والی بات ہے کہ جس کے ساتھ ہنسی مزاح بھی ہے آپ کا۔ لیکن ہم اتنا تک نہیں کہتے، اگر یہ انسان گناہ کبیرہ کرنے لگ جائے، جرم کرنے لگ جائے، تو آپ منع کریں گے اس کو؟ صرف کیوں؟ کیونکہ ہر کسی رشتے سے ہماری کچھ نہ کچھ غرض ہوتی ہے، ہر کسی رشتے کے ساتھ ہماری کچھ نہ کچھ وابستگیاں ہوتی ہیں جن پہ ہم سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے، اور ہم اصولوں پہ سمجھوتا کر جاتے ہیں۔ ایک فادر تھے، باپ تھے، والد تھے، ماشاءاللہ وہ 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن ان کا بیٹا میں نے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ تو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ انکل آپ تو ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ آپ کو استقامت دے، بیٹے کو بھی کہا کریں۔ اب جملہ سنیے گا ذرا ان کا۔ کہنے لگے صاحب کچھ عرصے پہلے جو ہے نا میرے بیٹے کا زخمی ہو گیا تھا، اچھے خاصے وقت تک جو ہے نا وہ بیڈ ریسٹ پہ رہا، اب اس کو کچھ کہتے ہوئے نا گھبراہٹ ہوتی ہے۔ آپ میری بات سن رہی ہے، ابا ہے، ابا، غلام نہیں ہے کوئی، لیکن اپنے پتر کی محبت کے جذبات میں اتنا بہہ گیا ہے کہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، پتر کہتا ہے مجھے کہنے کا دل نہیں کرتا کہ میرا بچہ ناراض نہ ہو جائے، وہ گھبرا نہ جائے، حالانکہ اس کا پتر گڈی لے کے جدھر مرضی گھوم رہا ہے،
موٹر سائیکل لے کے جدھر مرضی گھوم رہا ہے، رات کو 2 بجے گھر ہے، وہ خیر ہے، لیکن جہاں پہ اصول کی بات آئے، جہاں پہ خیر کی بات آئے، اس کو کہنے کے لیے وہ نہیں آگے آتا. کیوں؟ میرا کہیں بچہ ناراض نہ ہو جائے. پہلے گلی کے اندر جاتے جاتے یقین کریں بزرگ جو ہے نا وہ کان مروڑ کے کہہ دیتے ہیں کہ کرنڈے ہیں تو، اور جو بچے کے ماں باپ ہوتے تھے وہ شکریہ ادا کرتے تھے بزرگوں کا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرے بچے کی. ہن ہاتھ لا کے ویکھو ترا تو ہوندا کون ہے میرے پتر نو پوچھن والا؟ تو اپنا گھر ویکھ، ساڈے گھر جو چاہتیاں نہ مار. اور اس کی وجہ سے وہ جو پتر ہے وہ باغی ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اپنے بچے کو کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بچے کو یہ کہہ رہے ہیں، اس بندے کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ پتر اگر تو جو چاہے کر لے تیرا باپ تجھے پروٹیکٹ کرے گا، تو جو چاہے کر لے، تیری ماں تیرے پیچھے کھڑی ہے تجھے پروٹیکٹ کرے گی. نہیں میرے بھائی، اس وقت تک کھڑی ہے جب تک تو اصول پہ کھڑا ہے، پروٹیکٹ کریں گے. جب تو اصول سے ہٹے گا تو ہم تجھے پروٹیکٹ بولے بھائی پھر نہیں کرنا. میرے بھائی محبت کا احتساب کرنا ہے، محبت کو لگام دے کے رکھنی ہے، بلا مشروط محبت، کسی شرط سے پاک ہو کر محبت صرف اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے اور کسی انسان کا حق نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے کہ جہاں پہ خالق کی نافرمانی ہو وہاں پہ مخلوق کی اطاعت نہیں، چاہے وہ آپ کا باپ ہے، چاہے وہ آپ کی ماں ہے، چاہے وہ آپ کا استاد ہے، وہ کوئی بھی ہے. ہم ادب سے احترام سے کیا بولیں گے؟ بھائی کیونکہ آپ قرآن و سنت سے خلاف جا رہے ہیں، یہاں پہ آپ کی اطاعت لازم. بولیں بھائی لازم. آپ بتائیں یہ بندہ خدا بنے گا؟ یہ بندہ ڈان بن سکتا ہے؟ یہ بندہ کو بدماش بن سکتا ہے معاشرے میں؟ اگر آپ اس اصول پہ کھڑے ہو جائیں کہ بھائی محبت کریں گے جب تک کہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جیسے ہی تم موٹر سے ہٹو گے ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں. اس لیے اسلام نے ایک اصول دیا، یقین کریں معاشرے کی آکسیجن ہے وہ اصول، اللہ کی قسم آکسیجن. اور وہ اصول کیا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ جب نیکی اور تقوی کی بات ہو تو نہیں دیکھنا میری جماعت ہے کہ نہیں، میرا مسلک ہے کہ نہیں، میرا گھر والا ہے کہ نہیں، میرا قبیلہ ہے کہ نہیں. جب نیکی اور تقوی کی بات ہو تعاون کرنا ہے، ساتھ میں کھڑے ہونا ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن گناہ کی بات آ جائے، ظلم کی بات آ جائے، غلط ہو جائے، پھر نہیں دیکھنا کہ یہ میرا خاندان ہے کہ نہیں، یہ میرا ذات ہے کہ نہیں، میرا قبیلہ ہے کہ نہیں، میری مسلک ہے کہ نہیں، میری جماعت ہے کہ نہیں. آپ نے اس گناہ کا ساتھ بولیں بھائی نہیں دینا. کتنا بڑا اصول، اللہ کی قسم ہمارے معاشرے کے کتنے مسائل حل ہو سکتے ہیں صرف اسے ایک اصول پہ کھڑا ہو جائے. نیکی کے ساتھ تعاون کرو، گناہ کے ساتھ تعاون نہ کرو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ایک فیکٹری میں ہم گئے، وہاں پہ الحمدللہ کوئی 50 کے قریب مزدور تھے، وہاں پہ 50 کے قریب لوگ وہاں پہ جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. لیکن جب نماز کا وقت ہوا ماشاءاللہ 50 کے 50 آئے اور انہوں نے نماز ادا کی تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے وہ جو مالک تھے کمپنی کے، میں نے ان کی تعریف کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ آپ نے ایک اصول بنا رکھا ہے. وہ کہنے لگے ہمارا اصول ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو کوئی بندہ مجھے کام کرتا نظر نہیں آنا چاہیے، میرا پروفٹ منافع جائے بھاڑ میں، وہ میرا منافع ہے نا بھائی، تمہیں تو تمہاری نوکری ملنی ہے، تمہاری تنخواہ ملنی ہے، میرا منافع جائے بھاڑ میں، لیکن اللہ کے اصول پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو میں اس کو نوکری سے نکال دیتا ہوں. بھائی میری فیکٹری ہے نا، میری کمپنی ہے نا، میری جگہ ہے نا، اتنا تو کم از کم میں کر سکتا ہوں کہ اپنی فیکٹری کے اندر کسی اصول کی میرے بھائی اتباع کروں. اور یقین جانیں اللہ پھر ایسے بندوں کا ساتھ دیتا ہے. وہ سارے کے سارے لوگ الحمدللہ نماز ادا کرتے ہیں. اور میں نے کچھ ایسی جگہ بھی دیکھے ہیں، وہ اس کی فیکٹری میں مزدور بھرے ہوئے سگریٹ پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، سمد باؤنڈ سونگتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن 2-2 روپے کے لیے 4-4 گھنٹے میٹنگ کرتا ہے ان کے ساتھ، 2-2 روپے کے لیے. لیکن کبھی یہ مجلس نہیں کرتا کہ یار ان لوگوں کو نشائی کیسے چھڑوائیں، ان لوگوں کو نماز اس کی نہیں کرتا. وجہ ان کو تنگ نہیں کرتا. جواب صاحب پھر کاریگر لب دے، کاریگر نہیں لب دے، بندے نہیں لب دے. یہ کاریگر تجھے کس نے دیے بھائی؟ بولو بھائی کس نے دیے؟ یہ لوگ تجھے کس نے دیے؟ یہ ملازم تجھے کس نے دیے؟ یہ وفاداریاں تجھے کس نے دی؟ تجھ نے دی ہیں، تو نے دی ہیں یا اللہ نے دی ہیں؟ اس لیے یہ اصول ہم بھول جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم اللہ کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے لیکن اللہ اس سے اعلیٰ تمہیں عطا کرتا ہے. یہ جو تیری محبت ہے جس کے لیے تو جان دے رہا ہے، اصول چھوڑ رہا ہے، اور یہ محبت اللہ نے پیدا کی ہے نا، تو اللہ اس سے اعلیٰ محبت پیدا نہیں کر سکتا. یہ دوستیاں جس کے لیے تو سب کچھ قربان کر رہا ہے، اس سے اعلیٰ دوست تجھے عطا نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا ہے میرے بھائی، ضرور چھوڑا ہے، لیکن کیا رسول اللہ کو اللہ نے مدینہ عطا نہیں کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار نہیں ملے؟ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ اپنے ذات قبیلے سب کچھ چھوڑ کے آتے تھے، لیکن پھر ایسے لوگ ان کے ساتھ مسلمان ہوتے تھے جو ان کے لیے جان دیتے تھے، ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے.
آپ چھوڑ کے تو دیکھو، لیکن یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. آپ وہ جو سبب ہوتا ہے اس کے اوپر ایسے ایمان رکھنے لگ جاتے ہیں جیسے اللہ پہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ چیز نہ رہی تو میں مر جوں گا. نہیں میرے بھائی، اللہ نہ رہا تو مر جائے گا. یہ چیز نہ بھی رہے تو اللہ اس سے اعلیٰ بھی تمہیں عطا کر سکتا ہے. لیکن انسان اس کے اوپر اتنا بھروسہ کر جاتا ہے، اس لیے منع نہیں کرتا پھر کسی کو. یہ جماعتیں دیکھ لیں میرے بھائی، جو ہماری جماعتیں ہوتی ہیں، اس جماعتیں کے جو مریدین ہوتے ہیں، چمچے جو لاٹو بن کے ان لوگوں کے گرد گھومتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ بندہ کام جو کر رہا ہے یہ غلط ہے. اس لیے ہر جماعت میں آپ دیکھ رہے 4 5 گروپ بن گئے ہیں. وہ کس وجہ سے بن گئے ہیں؟ کیونکہ ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ غلط کر رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں وہ غلط کر رہا ہے، تیسرا کہہ رہا ہے. اس کے منہ پہ جا کے کوئی اصلاح نہیں کرتا. مرید ہونے کی وجہ سے، اس کا چمچہ ہونے کی وجہ سے، وہ 20,000 روپیے کی وجہ سے کوئی اصلاح نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ کرپٹ سے کرپٹ ہو جاتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ اس بندے کو یہ لگنے لگتا ہے میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، امیر المؤمنین ہے بھائی. میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا کہ انہوں نے ایک نیا کرتا کیا پہن لیا کہ لوگوں نے پکڑ لیا ان کو، کہاں سے لیا بھائی کرتا آپ نے یہ؟ اور یہ عمر بن خطاب ہی ہیں جنہوں نے یہ اصول اپنایا ہوا ہے احتساب کا. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بھرے مجلس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. بھائی پہلی بات ایسا نہیں کرنا چاہیے، ادب ہے، احترام ہے. لیکن اگر کوئی کر دے بھائی ٹھیک ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں کیا بنایا؟ حکمران بنایا، لیڈر بنایا ہے. ان کا حق بنتا ہے پوچھا جائے یہ کدھر سے آیا ہے. آپ کی 20,000 روپیہ تنخواہ، یہ پراڈو کدھر سے آئی ہے آپ کے پاس؟ 30,000 روپیہ تیری اوقات نہیں ہے بھائی، تو اتنی بڑی بڑی گڈیوں میں گھوم رہا ہے، کہاں سے آیا یہ سب کچھ؟ اگر تو پبلک پلیس پہ بیٹھا ہے تجھے جواب دینا پڑے گا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو بلایا کہ نہیں بلایا؟ عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ تعالیٰ نے. انہوں سے کہا بھی بتاؤ ان کو یار یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے بتایا کہ بھائی 2 تھے میرے پاس. کتنے تھے؟ 2 تھے. اور میں نے ایک کیا کیا ہے؟ بولو بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو، یار اللہ کے نبی، اللہ اکبر، آنکھ بند کر کے اطاعت کرنی ہے آپ نے اللہ کے نبی کی. لیکن جنگ سے پہلے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کوئی جس کے لیے، جس کا میں نے کوئی حق مارا ہو، جس کے ساتھ میں نے کوئی زیادتی کی ہو، تو بھائی اپنا بدلہ لے لو. ایک صحابی کہتے ہیں بھائی میرا ہوا ہے. وہ آگے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہا، بھائی آؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کے چھڑی تھی آپ کے ہاتھ میں، تو آپ نے ایسے لوگوں کو پیچھے کر رہے تھے، سیدھا کر رہے تھے، تو آپ نے چھڑی ماری تھی میرے پیٹ پہ، مجھے بدلہ چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اٹھائی، انہوں نے کہا بھی لے لو بدلہ. اور وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ جاتا ہے اور کہنے لگا جانتے نہیں ہے کہ دوبارہ واپس لوٹیں گے کہ نہیں لوٹیں گے. یا رسول اللہ ایک دفعہ آپ کے ساتھ چمٹنا چاہتا تھا، گلے لگنا چاہتا تھا. لیکن اصل بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. بھائی اور یار آپ اور میں کون سے کھیت کے مولی ہیں بھائی؟ آپ اور میری کیا اوقات ہے؟ اپنے ارد گرد وہ لوگ رکھیں، اللہ کی قسم. ابھی تھوڑے دن پہلے 4 دن کی ایک ٹریننگ ہم لے کے آئے ہیں. انہوں نے بار بار صرف ایک ہی بات بتائی، انہوں نے کہا اپنے ارد گرد وہ لوگ رکھیں جو تمہارا احتساب کریں، نہ کہ تمہیں چک کے رکھیں، ہر وقت تمہاری تعریفیں کرتے رہیں، ہر وقت جی کو جی کرتے رہیں. یہ لوگ ڈینجرس دشمن ہیں تمہارے. کیونکہ ہر انسان میں کچھ نہ کوئی غلطی، بولیں بھائی، ہر انسان میں کچھ نہ کوئی غلطی لازم ہوتی ہے. تو کوئی اصلاح کرنے والا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے اسلاف خوشامد کرنے والوں سے نفرت اور اصلاح کرنے والوں سے محبت کرتے تھے. وہ کہتے ہیں وہ جو اصلاح کر رہا ہے یہ واقعی تن ہمارا دوست ہے، ہماری خیر چاہتا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ ہمارے معاشرے میں کچھ غلط ہو. اس لیے معاشرے میں آئیڈیا ہی نہیں پنپتے، کیونکہ ہم تو اختلاف سے، میرے بھائی رائے سے اختلاف تک کرنا گوارا نہیں کرتے. چاہے جائے کہہ دے کہ تم غلط کر رہے ہو. کیونکہ جب اصلاح ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ نئے آئیڈیاز آتے ہیں. جب نئے آئیڈیاز آتے ہیں تو وہ نئے آئیڈیاز پہ عمل کرنا شروع کیا جاتا ہے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں ہوئے، لیکن جب اصول ٹوٹتا تھا تو وہ غصہ ہوتے تھے، ان کا رنگ لال ہو جاتا تھا. ایک دفعہ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تھوک پڑا ہے مسجد کے اندر، کسی نے تھوکا ہوا ہے. تو بھائی نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کرنا مسجد کے اندر ٹھیک نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ لال ہوا اور ایک عورت نے یہ بھانپ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا ہوا ہے. وہ فوراً آئی ہے اور اس نے آ کے کیا کیا ہے؟ اس تھوک کو صاف کیا. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے، لیکن غصہ بھی دکھا رہے ہیں، رنگ لال بھی کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ محبت ہے، لیکن جہاں پہ غلطی ہوگی وہاں پہ ٹوکا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں، جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا. اے میرے صحابہ تم سے محبت ہے، لیکن اگر یہ اصول توڑو گے تو مجھے غصہ بھی آتا ہے، میرا رنگ لال بھی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت پہنچی کہ لوگ نماز میں سے نماز جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو پوچھا کیوں کیا ایسا؟ کیونکہ امام نے نماز کیا کر دی؟ لمبی کر دی بہت زیادہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا یہ بات.
اور آپ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیوں کر رہے ہو جس کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر ہو جائیں، کیونکہ بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور لوگ کام کرنے والے بھی ہیں، نماز کو مختصر رکھا کرو۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت تھی جو بہت زیادہ سوال کرتے تھے۔ بھائی ایک ہوتا ہے سوال، جواب مل گیا نا تو بال کی کھال نہ اتارو۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بال کی کھال اتارتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بندوں سے یا ایسے معاملے سے، ایسے رویے سے نفرت تھی، اور یہ صحابہ کو پتہ تھا یہ اصول نہیں توڑنا آپ نے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، آپ کی بیٹے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی اولاد ہے، اولاد کے لیے ان کے بڑے ہیں، تو بھائی کبھی کبھی دیکھیں جو بڑے ہیں ان کے پاس علم نہیں پہنچا، ان کو ویسے ذرائع نہیں ملے، اس کو وہ شے نہیں ملی کہ وہ 2 جمع 2 5 ہی کہیں جا رہے ہیں، تو کون سمجھائے گا بھائی ان کو؟ آپ پہلے کوشش کریں کہ کوئی بڑا مل جائے جو بڑے ہی ان کو کیا کرے، بڑے کو بڑا ہی سمجھا دے۔ لیکن ایسا نہ ہو تو ادب سے، احترام کے دائرے میں جو اصول ہم نے پہلے بیان کیے ہیں اصلاح کے، ان اصولوں کے ساتھ میرے بھائی منع کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اور یہ آخری حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، پھر بات ختم کر دیں، اتنی ڈینجرس حدیث ہے، یقین جانیں ڈر لگتا ہے اللہ کی قسم اس حدیث سے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ خاص لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا۔ بڑی سننے کی روایت ہے، کچھ خاص لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یا ظلم کی وجہ سے عام لوگوں کو اللہ عذاب، لیکن اگر وہ عام لوگ اس منکر کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، چاہے زبان سے ہو، چاہے گروپ کی شکل میں ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، طاقت رکھتے ہیں لیکن روکتے، تو اللہ خاص و عام دونوں کو عذاب دیتا ہے۔ اب چاہے آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، تہجدیں پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ ایک ایسے آفس کے اندر کام کر رہے ہیں جہاں پہ جرم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، کرپشن ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، لیکن آپ نے منع، گپے مار رہے ہو 4 گھنٹے بیٹھ کے، پی ٹی آئی، نون لیگ، ان کے بارے میں ساری کے ساری گپے مار رہے ہو، لیکن وہ جو ظلم ہو رہا ہے، وہ جو رشوتیں لے رہے ہیں، وہ جو گناہ کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے کھڑے، ہاں وسا پھر سانو کاٹ دیں گے، ہاں وسا پھر سانو شریکہ پا لیں گے، پھر تو میرے بھائی اس سبب کے اوپر وہ ایمان رکھنے لگ گیا جو تجھے کس پہ ہونا چاہیے؟ بھائی یہ رزق دینے والا اللہ ہے، یہ دفتر نہیں ہے، یہ حکومت نہیں ہے، یہ لوگ نہیں ہیں۔ لیکن اگر تو نے ایسا نہ کیا، اب یہ پورے کا پورا دفتر نحوست زدہ ہے، اس مال میں وہ برکت نہیں ہونے والی ہے، کیونکہ پہلے کیا ہے، خاص لوگوں کی وجہ سے عام کو عذاب نہیں ملتا۔ لیکن اگر تم منع کر سکتے ہو بھائی، بتا سکتے ہو یار یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن تم پھر بھی منع نہیں کرتے، پھر جو ہے خاص و عام دونوں کو اللہ عذاب دیتا ہے۔ یہ کتنی ڈینجرس روایت ہے، پورے کا پورا معاشرہ، پورے کا پورا خاندان، پورے کا پورا گھرانہ اس زد میں آ سکتا ہے میرے بھائی، پھر آپ کی وہ عبادتیں آپ کو بچا نہیں سکتی۔ اس لیے جملہ اتنا سخت ہے، اتنا کڑوا ہے کہ جو شر ہوتا ہے، جو گناہ ہوتا ہے، وہ نیک متقی پرہیزگار لوگوں کی خاموشی سے پھیلتا ہے۔ دوبارہ سنیں، جو گناہ ہوتا ہے، جو ظلم ہوتا ہے، وہ نیک متقی پرہیزگار لوگوں کی خاموشی سے پھیلتا ہے، یاد رکھیں۔ کیونکہ آپ شیطانوں سے کیا توقع کرتے ہیں؟ شیطانیت۔ بھائی شیطان سے تو شیطانیت ہی توقع کریں گے، خیر کس سے توقع کی جاتی ہے؟ جو نیک ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو اصول پسند ہیں۔ لیکن یہ کیا ہیں؟ انہوں نے اپنی قبریں جانا ہے، اسی اپنی قبریں جانا ہے، تو اپنے راستے، ہم اپنے راستے۔ یہ اس چیز نے میرے بھائی اس ملک کو اس جگہ پہ کھڑا کیا۔ آپ کو پتا ہے ایک ویڈیو ہے آن لائن، یہ جو لڑکی نے پہلی طرف سکرٹ پہنی تھی نا، کیونکہ پہلے گورے بھی میرے بھائی پورے کپڑے پہنتے تھے، ادھر تک لڑکیاں کپڑے پہنتی تھیں، سکارف بھی لیتی تھیں، سکارف 1923 سے 30 تک یہی حالت تھی۔ حیرت ہوتی ہے نا، ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہمیں لگتا ہے گورے سارے ایسے ہی تھے، اتنے کپڑے بھائی، پورا اتنا لباس ہوتا تھا، اوپر کیا تھا؟ سکارف پہنا ہوتا تھا، پھر وہ گھر سے باہر نکلتی تھی، سکارف کے بنا نہیں نکلتی تھی، گوری عورت، کافر۔ لیکن پہلی دفعہ جب ایک عورت نے، کیونکہ ایک جھنڈا آنا تھا، ظاہری بات، سکرٹ پہن کے باہر آئی، 5 ایکسیڈنٹ ہوئے تھے روڈ پہ، گڈیاں وج گئی آپس میں، موٹر سائیکل، ویڈیو ہے، موٹر سائیکل وج رہے ہیں، بندے وج رہے ہیں، بندے نے چیزیں اٹھا کے جا رہے ہیں، وہ نیچے گر گئی ہیں۔ کیوں ایسا ہوا بھائی؟ یہ پہلی بار ہو رہا ہے، لیکن منع، بولو بھائی منع نہیں کیا۔ اب ننگی فلمیں آتی ہیں کہ نہیں آتی بھائی؟ یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ سر عام اتنی بڑی انڈسٹری کھڑی ہو جائے جو کوئی بھی بچہ چھوٹا سا دیکھ سکتا ہے اس کو موبائل سے، اتنا سا بچہ دیکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ جب یہ شروع ہوا تھا کسی نے منع۔ ہمارے پاکستان میں بھی ایسے ہی تھوڑے تھوڑے شروع، مجرے ہوتے ہیں بھائی، پورا مجرا ہوتا ہے بھائی۔ ڈی ایچ اے کے اندر گندی پارٹیاں ہوتی ہیں، لڑکے جو ہومو سیکشوالٹی ہوتی ہے اس کی پارٹیز ہو رہی ہیں ڈی ایچ اے میں، لڑکے آپس میں زنا کرتے ہوئے ان کی پارٹیاں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی منع؟ اور بولو آٹا مہنگا ہوگا، چینی مہنگی ہوگی، ٹماٹر مہنگے ہو گئے، سانو وہی ٹینشن پا چھڑی انہوں نے، اور ہم اصول کے لیے کھڑے،
دیکھ لیں ہمارا معاشرہ دھیرے دھیرے تباہ ہو رہا ہے۔ یہ اصول ہے میرے بھائی کہ نیکی کیسے پنپتی ہے؟ جب نیک لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وتعاونوا البر والتقوی۔ گناہ کیسے پنپتا ہے؟ جب نیک لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے میرے بھائی، اس کی پڑی ہونے کی وجہ سے یہ سارے کے سارا معاشرہ اس نہج پہ پہنچا ہے۔ اب خاندانوں کے اندر بھی میرے بھائی منع نہیں کرتے، ان لوگوں کو کچھ کہتے نہیں ہیں، ناراض ہو جائیں گے، رشتہ خراب ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یار چھوٹی چھوٹی بات نہیں کرتے۔ یقین کریں مسجد میں مجھے ڈر لگتا ہے کسی کو کچھ کہتے ہوئے، اور یاد رکھیں یہ ایک اصول ہے، جس کی اصلاح کریں اور انہوں وٹ چڑھ جائے تکبر والا آدمی ہے، گارنٹیڈ۔ اصلاح کریں اور انہوں تپ چڑھے، اصلاح کریں اور اس کو غصہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الکبر بطر الحق۔ تکبر کیا ہے؟ حق بات کو جو مانتا، بھائی غلط کر رہا ہے یار تو، یہ طریقہ نہیں ہے، اور وہ غصہ کر جائے آگے سے، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اللہ میرے بھائی اس چیز سے ہمیں محفوظ رکھے، اپنی محبت کو لگام دینے کی توفیق دے، اپنی محبت کا احتساب کرنے کی توفیق دے، جو غلط ہے اس کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق دے کہ یہ غلط ہے، اور جو حق ہے اس کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق دے کہ یہ حق ہے۔ بھائی معذرت تھوڑا ٹائم ہو جاتا ہے اللہ، یقین کریں اب یہ ساس اور بہو کا جو مسئلہ ہوتا ہے، ساس اور بہو کا مسئلہ، بھائی یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کرے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تو کیا ایسی قبول ہے؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو کیا ایسی قبول ہے؟ اب آپ کی اماں غلط کر رہی ہے جو کر رہی ہے، آپ کی بیگم صحیح کر رہی ہے، اب یہ کھڑا ہونا وتعاونوا البر والتقوی، نیکی کے ساتھ تعاون کرنا ہے، گناہ کے ساتھ تعاون چاہے وہ کوئی بھی ہو کر کے دکھاؤ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں بغاوت شروع کر دو، نہیں، لیکن کم از کم آپ نے کیا کرنا ہے؟ حق کو حق تو کہو نا بھائی، طریقے سے کہو، ادب سے کہو، احترام سے کہو، تنہائی میں کہو، سب کے سامنے نہ کہو، وہ جو اصول ہم نے بتائے وہ پورے کریں، لیکن کہیں تو صحیح نا۔ ایک خاتون کا مجھے میسج آیا کہ میرا دیور بیٹھا ہوا ہے، میرا دیور بیٹھا ہوا ہے اور میں پردے دار عورت ہوں، گھر سے کبھی نکلی نہیں، ایک دفعہ میں لیٹ آ گئی، میری ساس نے مجھ پہ زنا کی تہمت لگائی ہے۔ کس کی تہمت؟ میرا دیور مجھے ننگا کر رہا ہے، میری عزتیں اچھال رہا ہے، میرا شوہر وہاں بیٹھا ہے چپ کر کے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ مرد ہے، یہ مذکر ہے، مرد نہیں ہے۔ مذکر اور مرد میں فرق ہوتا ہے بھائی، یاد رکھیں۔ مردانگی یہ ہوتی ہے جو حق کے لیے کھڑا ہو، یاد رکھیں، حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، لیکن ڈر کے باوجود کھڑے ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مردانگی کہتے ہیں۔ مذکر ہونا مرد ہونا نہیں ہوتا، حق کے لیے کھڑے ہونا مرد ہوتا ہے۔ ہمارے خاندان میں ایک دفعہ ایسا ہوا، صرف اس نے اماں کو یہ کہہ دیا، اماں جی آپ یہ غلط کر رہی ہیں، تو بڈھی تھلے لا گیا، یہ انہوں نے گھر سے نکال دیا، 3 مہینے گھر سے نکال دیا۔ یار انا للہ، آپ بھری مجلس میں گالیاں دے رہی ہیں ایک عورت کو یار، جس کی میں ذمہ داری لے کے آیا تھا کہ میں اس کی عزت کی حفاظت کروں گا، گھر سے نکال دیا۔ اور 3 مہینے بعد بہرحال وہ معاملہ سلجھ گیا، انہوں نے معافی مانگی کہ بھائی ہم نے غلط کیا۔ کھڑے تو ہونا میرے بھائی، اب کم سے کم غلط کہتے ہوئے ڈریں گے تو صحیح، گناہ کرتے ہوئے ڈریں گے تو صحیح۔ یہ مرد کی ذمہ داری۔ اب مرد جان بوجھ کے راتی 12 بجے گھر وڑدا ہے، کیوں؟ اور میرے کو کھانا کھونا نہیں ویکھیا جاتا، میرے کو گھر دی ٹینشن نہیں ویکھیا، پانی پت دی جنگ تو شروع کیتی ہوندی۔ میرے بھائی یہ پوچھتا آپ سے ہی ہونی ہے۔ یہ بچے جو ہے نا انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ نہیں کیے تھے آپ لوگوں نے کہ میرا کام ہے ان کو صرف ٹھونسنا، پیسے دینا، یہ آپ کا مسئلہ ہے میرے بھائی، اگر وہ ہدایت پہ آئے یا نہیں ہے۔ لیکن اتنا سا بچہ میرے بھائی، وہ اتنے گندے گندے گانے گا رہا تھا، میری وائف کہہ رہی تھی کہ وہ گھر دینی گھر ہے، سارے بچے دینی، لیکن اتنے گندے وہ گانے گا رہا تھا۔ میں کیا کہہ رہا بچہ؟ اس نے پھر گانا گا، وہ بڑا گندا گانا ہے، اس کو پتہ نہیں اس کا مطلب، لیکن نہ اماں کو پتہ یہ کیا کر رہا ہے، نہ ابا کو پتہ یہ کیا کر رہا ہے۔ بھائی اور آپ کو کیا لگتا ہے میرا کام ہے پیسے دینا؟ بھائی خدا کا واسطہ اپنی محبت کا احتساب کریں، اللہ کا واسطہ اصلاح کے کلچر کو ڈیولپ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سے مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔